الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون هذا شیء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذکرى لكل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد واحیینا به بلدة میتا کذلک الخروج۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ قاف کی 11 آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ قاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ صورتوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اپنی جہری نمازوں میں سورۃ قاف سے آنورڈ جو صورتیں ہیں آخری حزب کی، انہی کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو ہمیں سورۃ قاف سنایا کرتے تھے اور نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ قاف میں وہ کیا خاص بات ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب میں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یاد ہو گئی تھی۔ سورۃ قاف قرآن مجید کی مکی صورتوں کا ایک جامع مجموعہ ہے کہ تمام مکی صورتوں کے مضامین کو اس صورت مبارکہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ اس کی 45 آیات ہیں اور صرف 3 رکوع ہیں، لیکن تمام مضامین جو ہیں مکی صورتوں کے اس میں آپ کو یکجا ملیں گے۔ مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کا بھی اہم ترین موضوع آخرت ہے، لہذا قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں آپ کو آخرت کا تذکرہ جو ہے بار بار ملے گا، مختلف اسالیب سے ملے گا، مختلف طریقوں سے ملے گا۔ یعنی صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طرف اٹینشن مبذول کرایا کرتے تھے کہ مرنا ہے تم نے، اور مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ یہ بھی ذہن میں ایک رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور مواعظ بے شمار ملتے ہیں، لیکن کسی موضوع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لیکچر نہیں ملتا۔ لیکچر جو ہوتا ہے اس کا ایک موضوع ہوتا ہے اور اس میں از اول تا آخر اسی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اول تو آپ کے خطبات بہت ہی مختصر ہیں، اور اگر آپ اسے کسی کاغذ پر تحریر کرنا چاہیں تو 2-3 صفحوں میں آپ کا پورا خطبہ جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ انبیاء کرام کی سنت کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کے بھی آپ کو مواعظ ملیں گے، نصیحتیں ملیں گی، لیکن انبیاء کرام بھی کوئی لیکچر نہیں دیتے تھے۔
متوجہ کرتے تھے مختلف باتوں کی طرف، لیکن کسی موضوع کو لے کر اس کو پوری طرح ایلیبوریٹ کر کے بیان کرنا ایک ہی مقام پر، یہ انبیاء کرام کی سنت نہیں ہے۔ سورۃ قاف کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا آغاز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہوتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قاف والقرآن المجید۔ قاف قرآن مجید کی قسم ہے، آگے بات چھوڑ دی۔ یہ ان صورتوں کا خاص اسلوب ہے کہ ان میں جملے پورے نہیں ہوتے، الفاظ بھی حذف ہوتے ہیں اور پورے جملے بھی حذف ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بحث ہو رہی ہے اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے بارے میں، تو جس کلام کا کلام اللہ ہونا زیر بحث ہے اسی کی قسم کھائی گئی ہے۔ قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، اصل میں ان کو تعجب ہے کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے ان کے پاس آ گیا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، لہذا کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب شے ہے، بڑی عجیب بات ہے، یعنی انہونی بات ہے۔ عجیب جو ہے دونوں معنوں میں لے لیجئے، اردو میں عجیب عام طور پر اسٹرینج کے معنوں میں لیتے ہیں تو انہونا معنی ہو جائیں گے، لیکن بالعموم عربی زبان میں عجیب کا لفظ جو ہے یہ امیزنگ کے معنوں میں آتا ہے۔ یہ ساتھ کا ڈسٹرکٹ ہمارا جو چنیوٹ ہے اس میں عجیب کہتے ہیں امیزنگ کو، تو وہی لفظ جو ہے تھوڑے سے یعنی حرکات کے فرق کے ساتھ عجیب جو ہے وہ عجیب بنا لیجئے تو بالکل وہی مفہوم جو ہے جو سمجھیے کہ پنجابی میں بھی پایا جاتا ہے، بڑی عجیب شے ہے۔ تو ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب شے ہے، بڑی عجیب بات ہے، انہونی بات ہے یا بہت خوب بات ہے، یعنی تنزیہ انداز میں لو جی بھئی تو بڑی مزیدار بات ہے کہ ایک خبردار کرنے والا ہم ہی سے اٹھ کر ہمیں خبردار کرنے لگا ہے۔ اذا، اب آخرت کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ اذا متنا، کیونکہ جو خبردار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ آخرت کے بارے میں، لہذا جو اصل ڈائلاگ ہوگا وہ بھی آخرت کے بارے میں ہوگا۔ اذا متنا وکننا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجم بعید، اب درمیان میں جملہ چھوڑ دیا، وہ کیا ہے؟ تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ نو وے، ذالک رجم بعید، یہ تو بہت دور سے لوٹ کے آنا ہوگا۔ یعنی اگر زندہ ہی کرنا تھا پھر مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی پہلے ہمیں مارا جائے گا، پھر ایک ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی اور ہمارا وجود بالکل ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ تو بہت دور سے لوٹ کے آنا ہوگا۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین نے ان کے جسموں سے کیا کھایا ہے، یعنی ہمارے کمپیوٹرز کے اندر بڑا سیف ریکارڈ موجود ہے اور ہم ایک حکم دیں گے تو وہ واپس کر دے گا، سب کا سب زمین جو ہے وہ واپس کر دے گی اس جسموں کو۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس بہت سیف ڈاکیومنٹ ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ بل کذبوا بالحق، اصل میں یہ حق کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا ہے، فہم فی امر مریج، لہذا اب وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں اور بات جو بڑی واضح ہے اس کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بظاہر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن آخر میں جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا تذکرہ اصل میں آخرت کا تھا کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں آسمان کی طرف اپنے اوپر؟ کیف بنیناھا، ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے، وزیناھا، اور کیسے اسے ڈیکوریٹ کیا ہے، وما لہا من فروج،
اور اس میں کہیں کوئی فلا نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ والارض مددناہا، رہی زمین تو ہم نے اس کو پھیلایا ہے۔ والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے انہیں اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں۔ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہم نے ہر قسم کی پر رونق چیزیں اگائی ہیں۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، آنکھیں کھولنے کے لیے اور نصیحت کے لیے ہر اس بندے کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو، یعنی وہ جو قلب منیب نہیں رکھتا۔ یاد ہے نا، پچھلی دفعہ جوڑیے اس کو کہ ایمان باللہ پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید کے اسلوب میں سے کیا ہے؟ قوم یسمعون، سننے والے، دیکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، انڈیور کرنے والے، اور شکر ادا کرنے والے، اور عقل والے، پھر ماننے والے، نصیحت قبول کرنے والے، قلب منیب رکھنے والے، قلب سلیم رکھنے والے۔ تو اب یہاں کیا ہے کہ تبصرۃ و ذکریٰ، یہ سب نشانیاں تو کھلی پڑی ہیں، لیکن ان کو اپریشیٹ کون کرے گا؟ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے، مبارکاً، برکت والا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے اس کے ذریعے اگائے ہیں، یعنی پانی سے اگائے ہیں، باغات اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ کی گئی ہیں یہاں پر، کہ پھل جو ہوتے ہیں وہ اتارے جاتے ہیں درختوں سے، لیکن درخت جو ہے اس کو نہیں کاٹا جاتا۔ لیکن گندم ہے، چاول ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اناج ہے، یہ پوری کی پوری فصل کاٹ دی جاتی ہے اور پھر اس سے دانے جو ہیں وہ علیحدہ کیے جاتے ہیں۔ تو ان کو دو قسمیں رکھا ہے کہ جناتن، باغات، وحب الحصید، اور وہ اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے۔ والنخل باسقات لہا طلع نضید، اور کھجوریں لمبی لمبی جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ رزقا للعباد، اور یہ تہ بتہ جو ہیں ہم جب بازار سے خریدتے ہیں کیلے، تو وہ کیلے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کلسٹرز میں ملتے ہیں، لیکن منڈی سے جب کیلا آ رہا ہو تو اس کو آپ دیکھیں تو وہ اتنا بڑا جو ہے اس کا کلسٹر ہوتا ہے کہ اس میں شاید ایک ایک میں سینکڑا جو ہے اس سے بھی زیادہ کیلے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ کھجوریں بھی اسی طرح، یعنی ہم جب کھجوریں بازار سے خریدتے ہیں تو وہ اتری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب کھجوریں آپ دیکھتے ہیں درخت کے اوپر تو وہ کلسٹرز کی شکل میں ہوتی ہیں اور پھر ان سے اتار کر لائی جاتی ہیں۔ رزقا للعباد، بندوں کی روزی کے لیے، بندوں کے کھانے کے لیے۔ اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ کیا اور کنکلوڈ کہاں کیا؟ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہی ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، یوں ہی قبروں سے نکل کھڑے ہونا ہوگا۔ یعنی یہ ساری جو کہانی سنائی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی کہ وہ اس نے آسمان کو بلند کیا ہے، زمین کو ہموار کیا ہے، اس میں پہاڑ گاڑے ہیں، اور طرح طرح کی اس میں نے چیزیں اگائی ہیں، اور آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھل بھی اگائے ہیں اور کھیتیاں بھی اگائی ہیں۔ رزقا للعباد، بندوں کی روزی کے لیے، اور اسی پانی سے ہم مردہ زمین کو بھی زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہم قبروں سے نکال کھڑا کریں گے مردوں کو۔ اور یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہا ہے اور اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ بلا شبہ
نشانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر کنکلوژن جو ہے اس کا وہ آخرت ہوگی، کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ بڑی ٹپیکل مثال ہے سورہ قیامہ کے اندر، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ منی کی بوند نہیں تھا جو ٹپکائی گئی، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ جمع ہوا خون بنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا اور اس کی نوک پلک سواری، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر اسی ایک بوند سے جوڑے بنائے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ الیس ذلک بقادر علی یحیی الموتى، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ بھلا کیوں نہیں، وہ کر سکتا ہے زندہ۔ یہ ساری کی ساری جو بات بیان ہو رہی تھی، اس کے کنکلوژن کو ہم عام طور پر omit کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہو گیا، بلا شبہ اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، لیکن کنکلوژن کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی کہانی کا جو اصل مغز ہوتا ہے وہ اس کا مورل لیسن ہوتا ہے، کسی بھی تقریر کا جو اصل حاصل ہوتا ہے وہ اس کا کنکلوژن ہوتا ہے۔ اگر انسان کنکلوژن کو omit کر دے یا کنکلوژن نکالا ہی نہ جائے تو پھر وہ سارا جو آپ نے کوئی مووی دیکھی، کوئی ڈرامہ دیکھا، کوئی خطاب سنا اور اس سے کنکلوژن آپ نہیں نکال سکے تو پھر آپ کا وہ گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ تو کنکلوژن کیا ہے؟ کذالک الخروج۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ایک بہت اہم مضمون ہے انباء الرسل۔ نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، انباء الرسل رسولوں کی اہم خبریں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف اور بعض اشخاص کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے، اسائنمنٹ دے گا کہ تم جاؤ اس قوم کی طرف، تم جاؤ فرعون کی طرف۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی اپائنٹمنٹ کی تو پھر اپنے پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑا ہوا اور اس پر پھر دست درازی نہیں ہونے دی۔ تکلیف پہنچی بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچائی۔ یہ جو ہے یہ انباء الرسل ہیں۔ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں کئی رکوع ہیں ان پر مشتمل۔ سورۃ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر تو کئی رکوع ہیں، لیکن ایک رکوع جو ہے تقریباً ہر پیغمبر کے لیے، حضرت نوح کے لیے، حضرت ہود کے لیے، حضرت صالح کے لیے، حضرت لوط کے لیے، حضرت شعیب کے لیے۔ پھر سورہ شعراء میں بھی آپ کو ایک رکوع سب کے لیے ملے گا، سورہ ہود میں ملے گا، اور بھی صورتوں میں ان کے تذکرے ہیں۔ لیکن ان سب کا خلاصہ 3-4 آیات میں، صرف 3 آیات میں بلکہ یہاں پر آ گیا۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ ان سے پہلے، یہ ان کون ہیں؟ مکے والے۔ اور آج یہ پوری دنیا جو ہے جو اللہ کا، آخرت کا اور پیغمبروں کا انکار کرتی ہے، وہ سب مراد ہوں گے۔ کذبت قبلہم، ان سے پہلے بھی جھٹلایا۔ کس نے؟ قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود۔ نوح کی قوم نے، کنویں والوں نے، اور قوم سمود نے۔ وعاد و فرعون، یعنی ایک آیت میں 3 کا تذکرہ۔ وعاد و فرعون و اخوان لوط، اور قوم عاد نے، فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے۔ واصحاب الایکۃ و قوم تبع، اور بن کے رہنے والے، جنگل کے رہنے والوں نے اور تبع کی قوم نے۔ کل کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا۔ فحق وعید، تو پھر حقیقت بن گئی میری ڈانٹ۔ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے نا کہ میرے پیغمبروں کا انکار کرو گے تو میری پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑا، کسی کو ڈبو کر پکڑا، کسی پر پتھر برسا کے پکڑا، کسی کو زلزلے سے دوچار کیا، کسی کو آندھی کا نشانہ بنایا۔ یہ سب کیا تھی؟ اللہ کی پکڑ تھی۔ فحق وعید، تو حقیقت بن گئی میری ڈانٹ، میرا ڈراوا۔ افعینا بالخلق الاول، اب پھر دوبارہ وہی آخرت کی بات جو پیچھے سے چل رہی تھی سورت کے آغاز سے۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے؟
بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں اصل میں ان کو دھوکہ ہو گیا ہے دوبارہ بنائے جانے کے بارے میں، دوبارہ بنانے کے بارے میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ہی نے تو انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیہ کرتا ہے۔ یہاں نفس امارہ مراد ہے کہ انسان کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، یعنی انسان کا مرکز دل ہے اور شاہ رگ جو ہے وہ دل ہی میں سے ایمرج ہوتی ہے، گویا وہ تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر سے نکل رہی ہے، تو یہ محاورے میں فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے، یعنی دو فرشتے جو ہیں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، یعنی اس کا ہر عمل جو ہے وہ اس کو لے کر نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ما یلفظ من قول، نہیں بولتا وہ کوئی بھی لفظ، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ہوتا ہے اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا تیار، یعنی اس کے زبان کے قول کو نوٹ کرنے کے لیے، اور جو دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں اس کے تمام اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اب آخرت کا دروازہ کیا ہے؟ موت، اور اس کا یاد رکھنا اہم ترین ہے۔ عجیب بات ہے کہ آخرت کے ماننے والے بھی ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم سب موت کو مانتے ہیں لیکن موت کو یاد نہیں رکھتے، یاد آتی بھی ہے تو جو اصل موت ہے اس کی نہیں یاد آتی، ایک روایتی موت کی یاد آتی ہے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا تو مروں گا، حالانکہ موت تو یہ نہیں ہے۔ ہم چار بھائی تھے، سب سے چھوٹا اللہ نے پہلے بلا لیا، ہم کچھ کر سکے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو موت سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ایک اللہ والے سے کسی شخص نے کہا جی حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے، انہوں نے کہا جی تمہارا باپ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے یہ کہنے والے تھے کہ یہ کہنے والے ہیں کہ اپنے والد سے نصیحت لو یا اپنی والدہ سے نصیحت لو، لیکن ایک دم اس پر برس پڑے، اور تمہیں کیا نصیحت چاہیے؟ جیسے تم انہیں قبر میں اتار کے آئے ہو ایسے ہی ایک دن تم بھی قبر میں اتار دیے جاؤ۔ ہم سب نے پچھلے چند دنوں میں، پچھلے چند ہفتوں میں کوئی نہ کوئی نماز جنازہ پڑھی ہوگی۔ اصل میں نماز جنازہ کیا ہے؟ عبرت کا ایک سامان ہے۔ اب ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں سے کوئی نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ آپ میرا جنازہ پڑھیں گے یا میں آپ کا جنازہ پڑھوں گا، کوئی جانتا ہے؟ تو اصل میں آخرت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ موت کی یاد ہے کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لہذا موت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی بے ہوشی تو سچ مچ آ گئی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور یہ وہ چیز تھی جس کو تو ٹالتا رہتا تھا، ابھی نہیں، یعنی موت کا خیال آتا بھی تھا تو کہتا تھا نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے یہ کام کرنا ہے، ابھی تو میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا سور کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی پہلی دفعہ جب بگل بجائیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام تو یہاں ہر چیز پر موت طاری ہو جائے گی، یعنی وہ جس کو عام طور پر ہم قیامت کہتے ہیں وہ طاری ہوگی، قرآن مجید اسے ساعہ کہتا ہے، گھڑی۔ پھر دوبارہ حکم ہوگا کہ پھر بگل بجاؤ، پھر سور پھونکو، تو دوبارہ جب وہ سور پھونکیں گے، بگل بجائیں گے،
تو سب انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جس کو موت طاری ہوئی تھی یا دنیا میں آیا تھا، وہ سب کے سب قبروں میں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اپنے حساب کے لیے دوڑ پڑیں گے ایک آواز کے پیچھے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے وعدے کا دن یا ڈراوے کا دن۔ وعدے کا مادہ بھی یہی ہے اور ڈراوے کا مادہ بھی یہی ہے۔ ذالک یوم الوعید، یہ وعدے کا دن ہے یا وہ دن جس سے ڈرایا گیا ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر شخص حاضر ہوگا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، احوال بتانے والا ہوگا۔ یہ ٹپیکل پکچر ہے کہ کسی کو پولیس پکڑ کر جب پیش کرتی ہے عدالت میں تو دو سپاہی ہوتے ہیں، ایک جس نے ہتھکڑی لگائی ہوتی ہے اور دوسرا جس کے پاس فائل ہوتی ہے، مثل ہوتی ہے، اس کے خلاف پروسیکیوشن ہوتی ہے۔ تو قیامت میں بھی کچھ ایسا ہی منظر ہے کہ جاءت کل نفس معها سائق و شہید، اس کے پاس اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، کہا جائے گا اے انسان تو اس سے غافل تھا۔ فکشفنا عنك غطاءك، تو ہم نے کھول دی ہے تم پر سے تیرا اندھا پن، ہم تمہارا اندھیرا ہم نے تم سے دور کر دیا ہے۔ فبصرك اليوم حدید، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، آج تم اپنی آنکھوں کے ساتھ آخرت کا یہ سارا منظر دیکھ سکتے ہو۔ وقال قرینہ، اب قرآن مجید میں آگے جا کر ایک صورت کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان جو ہے وہ قرین لگایا ہوا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ فقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کے ساتھ جو فرشتہ ہوگا وہ کہے گا میرے پاس جو ریکارڈ ہے یہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ ساری فائل جو ہے پروسیکیوشن کی وہ پیش کر دے گا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، یہ مکی صورتوں کا خاص طور پر جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی 4-5 سالوں میں، ان کا یہی اسلوب ہے کہ جملے مکمل نہیں، الفاظ پورے نہیں، بہت سی باتیں جو ہیں وہ جسچر سے آئیں گی، بہت سی باتیں جو ہیں وہ کنایے میں ہوں گی۔ اسی طرح یہاں پر آپ نوٹ کیجئے گا کہ فرشتوں کا قول اور اللہ تعالیٰ کا قول، اس کے درمیان میں کوئی بریک نہیں ہے۔ جیسے کسی ڈرامے یا مووی کا اسکرپٹ ہوتا ہے تو اس میں اس نے کہا نہیں لکھا ہوتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کلر مختلف ہوں گے اور ہر جو ایکٹر ہے اسے پتا ہوگا کہ یہ لائن میں نے پڑھنی ہے اور دوسرے کا پتا ہوگا یہ لائن میں نے پڑھنی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے یہ نہیں فرمایا تو اللہ تعالیٰ کہے گا، ڈائریکٹ کہا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو تم دونوں جہنم میں ہر ناشکرے اور مخالفت کرنے والے کو، مناع للخیر، نیکی سے روکنے والا، معتدن حد سے بڑھنے والا، مریب شکوک و شبہات پیدا کرنے والا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے ساتھ اور الہ گھڑتا ہے، بناتا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، بس ڈال دو اس کو شدید عذاب میں۔ قال قرینہ، یہ وہ دوسرا قرین ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، ہم کہتے ہیں نا شیطان نے پرومپٹ کیا، مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا۔ اب وہ والا شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں عرض کرے گا، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، ربا اے ہمارے رب
ما اطغیتہ، میں نے اسے سرکشی پر آمادہ نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، اصل میں یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور نکل گیا تھا۔ قال لا تختصموا لدی، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قال کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میرے ہاں، میرے پاس، میری عدالت میں بحث نہ کرو، جھگڑو مت۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، ہم نے تمہیں پہلے ہی اس بارے میں وارن کر دیا تھا۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں بندوں پر زیادتی کرنے والا ہوں، فکر نہ کرو، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اول تو جو پہلے کہا تھا کہ میرے ریکارڈ جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو براہ راست بھی ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو وہاں ایک دوسرے پر ڈالنے کی تو کوشش کریں گے۔ یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کہے گا کہ مجھے اس شیطان نے گمراہ کیا، اصل میں اس کی رسپانس میں شیطان کہے گا کہ میں نے اسے سرکشی پر آمادہ نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں دور چلا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس ری ایشور کرے گا کہ تم نے جو کیا وہ بھی مجھے معلوم ہے، تم نے جو کیا وہ بھی مجھے معلوم ہے، تم نے جو کیا وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ میرا فیصلہ حق پر مبنی ہوگا، میں کسی پر زیادتی کرنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم حل امتلاتی، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہیں۔ یعنی یہ اصل میں کیا ہے، قرآن مجید کی خوبصورت ایڈیومیٹک ڈسکرپشن ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جہنم بہت سپیشیس ہے، کبھی نہیں بھر سکتی۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلاتی، ارے تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، وہ کہے گی اور بھی ہیں، یعنی میرے اندر بڑی گنجائش ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، غیر بعید، اور کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا تم سے، یعنی تم میں سے ہر توبہ کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے، جو بات کو یاد رکھتا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ موت، اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں، لیکن موت ہم سب کو یاد بھی رہتی، خیال آتا ہی رہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو حفاظت کرنے والا، یاد رکھنے والا، من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈرا بن دیکھے، فرام دا انسین، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والا دل لے کے آیا۔ یہی منیب لفظ پہلے بھی آیا تھا۔ ادخلوها بسلام، اللہ سے ڈرنے والوں سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اس میں، ذالک یوم الخلود، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہونے کا دن ہے، تم کبھی اس میں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے جنت کا وہ سب کچھ جس کو ان کے جی چاہیں گے، ولدینا مزید، اور اس سے بیونڈ بھی ہم دیں گے، یعنی وہ چیزیں کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی، انہیں وہاں وہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اب وہی مضمون جو انباء الرسل کا پہلے گزر چکا تھا، اب اس کا ایک اور اشارہ آ رہا ہے کہ کم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی جماعتیں، کتنی ہی قومیں ہم نے تباہ کر دی، ہم اشد منہم بطشا، جو ان سے بہت زیادہ قوت والے تھے، ان وہی قریش جو اولین مخاطب تھے، اور آج کے بھی جو مخالفین ہیں اللہ کے رسولوں کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے دین کے، ان سب کو یہاں پر رکھیں آپ کہ
ان سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کو، نسلوں کو تباہ کر دیا. ہم اشد منہم بطشا، جن کی قوت، جن کی پکڑ بڑی زبردست تھی. فنقبوا فی البلاد، اور انہوں نے ملکوں کے کونے کونے ناپے ہوئے تھے. یعنی آج کے محاورے میں اگر کہیں تو دنیا کے کونے کونے کو مانیٹر کرنے کا دعویٰ کرتے تھے. جو گوگل ہمیں راستہ بتاتا ہے نا، یہ صرف راستہ نہیں بتاتا، وہ ہمیں وارن بھی کرتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب چاہیں ہم تمہیں میزائل مار کے مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا گھر جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں گوگل میں، قرآن اکیڈمی کو دیکھ لیں گوگل میں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ آپ نے کہیں جانا ہے دنیا کے کسی کونے میں، تو آپ وہ ایڈریس جو ہے وہ اس میں ٹائپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اب دائیں مڑ جاؤ، بائیں مڑ جاؤ. مطلب کیا ہے کہ ہم پتہ کہ تم کہاں کھڑے ہو. تو ایسے ہی یہ بڑے بڑے بادشاہ جو تھے، فرعون اور نمرود، یعنی کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا ان کے علم کے بغیر. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو اس سے بچ کوئی نہیں سکا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مُحِيصٍ، تو کیا انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ ملا؟ Did they have any escape؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ، یہ ہے اصل میں میرے اور آپ کے لیے نصیحت، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کے لیے نصیحت، کہ ہمارے دشمنوں کے تھریٹس اپنی جگہ پر ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں، مار سکتے ہیں تمہیں، لیکن مرا کون؟ اللہ کے دشمن مرے، ہلاک ہوئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں قد سے دوچار ہوئے، لیکن اللہ والے بالآخر کامیاب ہوئے. کچھ کیجویلٹیز ہوئی یقیناً، ان میں قربانیاں دینی پڑی ان کو، لیکن بالآخر اللہ کے نبی کامیاب ہوئے، محفوظ رہے. اور تباہ کون ہوا؟ ان کے مخالفین. ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس دل ہو. اقبال کا شعر ذہن میں لائیے کہ تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے، محفل نہیں ہے. تو جس کے سینے میں دل ہو، زندہ، مردہ دل نہ ہو، صرف پمپ کرنے والا دل نہ ہو، وہ دل جس میں تقویٰ ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ دل جو صحیح سالم حالت میں ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بنا کر بھیجا تھا. تو ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع، یا وہ کان لگا کر سنے، وہو شہید، اور وہ اس کا گواہ بنے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور یقیناً ہم ہی نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے پیدا کیا 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تکان طاری نہیں ہوئی. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی ڈٹے رہیے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا نا کہ صبر کے 2 معنی ہیں. ایک پیشنس ہوتا ہے کسی واقعے کے ہو جانے کے بعد اس کو بیئر کرنا صبر کے ساتھ، لیکن انڈیورنس یا اسٹیڈ فاسٹنس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے یا آپ کے سامنے خطرہ ہے اس راستے پر چلنے پہ جو آپ صحیح سمجھتے ہیں، اس پر آپ کا ڈٹے رہنا. کمفرٹ میں یہ ہے اسٹیڈ فاسٹنس. Not gold, but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. تو یہاں وہ صبر ہے. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو ڈٹے رہو ان کی باتوں پر. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے رہو. قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کرو. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے پیچھے بھی اس کی تسبیح کرو. وَاسْتَمِعْ، اور سنو غور سے. یوم ینادی المنادی،
من مکان قریب، جس دن پکارنے والا بالکل نزدیک کی جگہ سے پکارے گا. یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، بگل بجائیں گے، تو ہر شخص ایسے محسوس کرے گا کہ جیسے بالکل قریب سے کھڑے ہو کر کسی نے اس کو جگایا ہے، اتنی تیز آواز ہوگی. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ سچ مچ اس زوردار آواز کو سنیں گے، اس چیخ کو سنیں گے. ذالک یوم الخروج، یہ ہوگا قبروں سے نکل آنے کا دن. انا نحن نحیی و نمیت، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی موت سے دوچار کرتے ہیں. وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اب یہ سب وہی نقشہ ہے دوبارہ جی اٹھنے کا. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جب ان کے اوپر سے زمین اچانک پھٹ جائے گی، قبریں کھل جائیں گی. ذالک حشر علینا یسیر، اور یہ اکٹھا کرنا ہم پر بہت آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہم سب دیکھ رہے ہیں، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، یہ کائنات بھی اسی کی تخلیق کردہ اور ہم بھی اسی کی تخلیق کردہ ہے، اور ایک ایک چیز جو ہے بڑی پرفیکٹ ہے، تو پھر یہ کنکلوژن نکالنے میں، یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کیوں ہمیں پریشانی ہے کہ دوبارہ جی نہیں سکتے، ہم اٹھ نہیں سکتے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. نحن عالم بما یقولون، یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو آخر میں کہی گئی ہے کہ جو کچھ اے نبی آپ کے دشمن آپ سے کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو ڈرا رہے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے. نحن عالم بما یقولون، اور وہ آپ کو طرح طرح سے تنگ کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو طنز کر رہے ہیں، آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں. تو جو بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے. فما انت علیہم بجبار، اور یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. جبار کہتے ہیں نا تکڑے آدمی کو کہ جو اپنی بات منوا لیتا ہے. مانتا علیہم بجبار، مکی نزدیک کا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس تصویر کو ذہن میں رکھیں گے تو بالکل یہ آیت سمجھ میں آئے گی. نحن عالم بما یقولون، ہم نے جو تمہیں روکا ہے اپنا ہاتھ اٹھانے سے اور ریٹیلیٹ کرنے سے، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تم کس تکلیف میں سے گزر رہے ہو. اس لیے کہ جوتا جسے کاٹ رہا ہوتا ہے تکلیف تو اسے ہو رہی ہوتی ہے، دیکھنے والا تو جوتا بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. تو نحن عالم بما یقولون، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے سب. اور بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ تمہارا جو دل اس سے دکھ رہا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت. تو نحن عالم بما یقولون، تو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر طاقتور بھی نہیں ہیں، یعنی ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے. بس فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرے تو اسے قرآن مجید کے ذریعے نصیحت کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو آپ ایک ذہین انسان تھے، بلا شبہ ذہین ترین انسان تھے نوع انسانی کے. آپ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے، قبائلی سردار، تو میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا. آپ کا کنکلوژن بالکل درست تھا، لیکن آپ کو اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ذرا ٹارگٹ کر کے سرداروں کو دعوت دیں. نو، جنرل دعوت دینے کا کہا گیا ہے جس میں سردار بھی سنیں اور باقی لوگ بھی سنیں. تو تم قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں بھی ذرا خوف خدا ہے، وہ تمہاری بات مانے گا، اور ہم چن چن کر تمہاری جھولی میں ڈالیں گے ایسے لوگ جو تمہارے لیے مفید ہیں.
اور جو ہمارے علم کے مطابق تمہارے لیے مفید نہیں ہے وہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے اور ہم ان سے نپٹیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے نپٹ لیا ان کو. پہلی جنگ میں، جنگ بدر میں 70 جو ہے وہ ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ مارے گئے. تو سورۃ قاف کا یہ سبق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چلو یہ محاضرے میں کہہ دیا اس صحابی نے کہ ہر جمعے کو وہ سنایا کرتے تھے خطبے میں یہ صورت، ہر نہ صحیح لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر خطبہ جمعہ میں وہ سورۃ قاف سنا کر ہی وہ جو ہفتہ وار ڈوز جو ہے وہ دیا کرتے نصیحت کی. اور اس میں ہے کیا؟ وہی بنیادی مضامین ایمان کے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی کہ جو شخص جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی بصیرت عطا فرمائے گا، ایسی روشنی عطا فرمائے گا جو آنے والے جمعے تک اس کے پاس رہے گی. اور سورۃ کہف میں بھی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا موازنہ. یعنی اس کی آخری رکوع میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنی زندگی کے اعتبار سے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ورسٹ لوزرز کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ جن کی تمام دوڑ دھوپ سعی و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، جیسے ہم سب کی گم ہے. دن کو سوچ دنیا کی، رات کو سوچ دنیا کی، صبح دنیا کے ساتھ، شام دنیا کے ساتھ، دوپہر دنیا کے ساتھ، فکر بھی یہی، سوچ بھی یہی، پلاننگ بھی یہی اور دوڑ دھوپ بھی اسی کی. تو الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور ملاقات کا انکار کیا ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، لہذا ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، آخرت میں نل اینڈ وائڈ ہوں گے، اور ہم ان کے لیے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے. ترازو میں تولی جاتی ہیں چیزیں جہاں 19-20 کا فرق ہو، جہاں 1-20 کا فرق ہو وہ ترازو میں ڈال کر نہیں تولی جاتی، وہ ویسے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ 1 کلو ہے اور یہ 20 کلو ہے. تو سب سے بڑی چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ آخرت اور موت ہے، اور ان دونوں کا بھرپور تذکرہ آپ کو سورۃ قاف کے اندر ملتا ہے. جن حضرات کو یہ صورت یاد نہیں ہے کوشش کریں یاد کریں اور اس کی اکثر تلاوت کیا کریں. انشاءاللہ اس سے جو مطلوب ہے ہمارے دین کا وہ ہمیں حاصل ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے.